آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ دستاویز کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو مسلم دنیا کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ ایرانی سیاسی شخصیت علی لاریجانی کا ایک 6 نکاتی بیان ہے جو ایک طرف تو اتحاد اور مزاحمت کی دعوت ہے اور دوسری طرف ایک بہت سنگین انتباہ بھی۔ بات شروع ہی ہوتی ہے ان دھماکہ خیز الفاظ سے، ایک فریب آمیز امریکی صہیونی جارحیت۔ یہ صرف کوئی الزام نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کا جنگی نعرہ ہے جو فوری طور پر دشمن کی نشاندہی کرتا ہے اور سننے والوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس مبینہ جارحیت کی جڑ کیا ہے؟ لاریجانی کے مطابق یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ بیان کے پہلے نقطے میں ہی ایک بہت چونکا دینے والا الزام لگایا گیا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کی گئی۔ یعنی یہ کوئی معمولی سیاسی اختلاف نہیں بلکہ اسے قومی بقا کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اس جارحیت کے جواب میں بیان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایرانی عوام نے قومی اور اسلامی مزاحمت دکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ اپنے عقیدے کا بھی دفاع کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن اب ایک اسٹریٹجک تعطل کا شکار ہے، یعنی وہ ایک ایسی بند گلی میں پھنس گیا ہے جہاں سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ چوتھے نقطے میں تو لکیر بالکل صاف کھینچ دی گئی ہے۔ ایک طرف ہیں امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ہیں مسلم ایران اور مزاحمتی قوتیں۔ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں کسی درمیانی راستے کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ اور یہاں بیانیے میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ دشمن صرف باہر نہیں ہے، اب لاریجانی اپنی تنقید کا رخ ان کی طرف موڑتے ہیں جنہیں ان کے مطابق ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا، یعنی دوسرے اسلامی ممالک۔ دوسرے نقطے میں دھوکے اور تنہائی کا احساس بہت واضح ہے۔ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت ایرانی قوم کی مدد کو نہیں پہنچی۔ یہ صرف ایک حقیقت کا بیان نہیں ہے، یہ ایک بھائی کی طرف سے دوسرے بھائی کے لیے ایک درد بھرا شکوہ ہے۔ اور اس تنقید کو مزید وزن دینے کے لیے تیسرے نقطے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول پیش کیا گیا ہے، ایک ایسی بات جو ہر مسلمان کے دل میں گونجتی ہے۔ یہ ایک ایسی اخلاقی لکیر ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اور اسی قول کے فوراً بعد یہ جلتا ہوا سوال آتا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف جواب نہیں مانگتا بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ضمیر پر ایک الزام کی طرح ہے۔ تنقید یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چوتھے نقطے میں ان مسلم ممالک کو بھی ہدف بنایا گیا ہے جو امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ایران نے ان اڈوں کو نشانہ بنایا تو کچھ مسلم ممالک نے الٹا ایران کو اپنا دشمن قرار دے دیا، یعنی اپنے بھائی کے بجائے ایک غیر ملکی طاقت کا ساتھ دیا۔ اچھا، تو مسئلے اور شکایت کی یہ ساری گفتگو کے بعد اب امید کی ایک کرن کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاریجانی صرف تنقید ہی نہیں کرتے، وہ آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ 5ویں نقطے میں بیان اسلامی ممالک کو ایک ٹھنڈی سخت حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ امریکہ ان کا دوست نہیں ہے۔ یہ ایک حکمت عملی ہے جس کا مقصد مغربی اتحادیوں پر ان کے اعتماد کو کمزور کرنا اور انہیں ایک نئے اتحاد کی طرف لانا ہے۔ اور اسی نقطے میں ایران خود کو ایک مہربان بڑے بھائی کے طور پر پیش کرتا ہے جس کا کوئی غلط ارادہ نہیں۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک حقیقی پیشکش ہے یا پھر ایک ہوشیار سیاسی چال؟ تو حل کیا ہے؟ یہ 2 ستونوں پر کھڑا ہے، 1 مزاحمت جاری رکھنا اور 2 امت مسلمہ کا اتحاد۔ لاریجانی کے مطابق مزاحمت دشمن کو کمزور کرتی ہے جبکہ اتحاد امت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اور اس حل کا ختمی انعام کیا ہوگا؟ ایک سنہری دور جس میں تمام مسلم ممالک محفوظ، ترقی یافتہ اور آزاد ہوں۔ یہ ایک بہت خوبصورت خواب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے حقیقت میں بدلا بھی جا سکتا ہے؟ اب ہم اس تجزیے کے بالکل مرکز تک پہنچتے ہیں جہاں یہ بیان اپنے تمام دلائل کو ایک ہی طاقتور اور ناگزیر سوال میں سمیٹ دیتا ہے۔ تنازع کی وضاحت اور بے عملی پر تنقید کے بعد یہ دستاویز اپنے پڑھنے والوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں غیر جانبدار رہنے کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ انتخاب کا لمحہ ہے اور اس کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہ سوال جو ہوا میں گونجتا ہے، آپ کس طرف ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف رائے نہیں پوچھ رہا، یہ وفاداری کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کا جواب اس منشور کے مطابق کسی کی تقدیر کا تعین کر سکتا ہے۔